وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وجاء في الحديث عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن عمره في رجب فقالت: ما أعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. رواه البخاري. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطيت صلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقبحات. رواه مسلم في كتاب الإيمان باب ذکر سدرۃ المنتہی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حاضرین، چونکہ ہم اور آپ جس مہینے میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ مہینہ عربی کے مناسبت سے ماہ رجب المرجب سے معروف و مشہور ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب المضر بھی کہا ہے. اور چونکہ اس مہینہ آتے ہوئے، اس مہینے کے آنے کے بعد امت میں کئی ساری چیزیں بطور دین اور اسلام کے منائی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میں نے آج کا موضوع جو درس کے اعتبار سے منتخب کیا ہے وہ ہے اسراء و معراج کا اصل سبق اور امت کا طریقہ کار، امت کا اکثر بیشتر کا طریقہ کار. ہم اور آپ اگر شریعت اسلامیہ کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں ایک اہم نقطہ ملے گا. پہلا نقطہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے انبیاء علیہ السلام پر حالات و مناسبات کے اعتبار سے وقت کی نسبت سے معجزات کا صدور فرمایا. اور معجزہ کہتے ہیں کسی بھی انسان سے ایسا عمل یا ایسا کردار جو خرق عادت ہو، جو ظاہری اسباب کے خلاف ہو، اس کا صدور ہونا. اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے حالات کے اعتبار سے معجزہ دیا. یہ تاریخ میں نقطہ ملتا ہے. آپ غور کریں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
اللہ رب العالمین نے عصا کا معجزہ بنایا تو اس وقت جادوگری کا دورہ تھا. اللہ نے اس جادوگری کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو معجزہ کر دیا اور وہ تمام جادو کو ختم کر رہا تھا. جیسا کہ آپ تاریخ سے واقف ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا جائزہ لیں تو اس دور میں طب، دوا اور اسی طرح جھاڑ پھونک عام تھا. لوگ اس کے ماہرین تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جو معجزہ دیا وہ معجزہ اس وقت کی مناسبت سے، عین مناسبت سے تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا. آپ پھونک دیتے تھے کسی جو ہے کوڑی پر، یعنی جس کو مجزوم کہتے ہیں، سفید داغ کی جو بیماری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ یعنی بیماری ختم ہو جاتی تھی اور جو اس کی تکلیف دور ہو جاتی تھی. یہاں تک کہ کسی مردے پر بھی جب پھونکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہے، نقل کیا ہے، بِإِذْنِ اللہ، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی زندہ ہو جاتا تھا. بہرحال اللہ نے انبیاء پر جو فضل اور جو اپنا کرم کیا معجزہ کا کر کے، حالات کے اعتبار سے کیا. معجزے کے تعلق سے دوسری بات جو ذہن نشین رہنی چاہیے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے جو معجزوں کا اظہار کیا ہے، ان معجزوں کو وہ بذات خود نہیں ظاہر کرتے تھے. جب اللہ رب العالمین چاہتا تھا، اللہ رب العالمین کی مشیت اذن ہوتی تھی تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. نبی بذات خود معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا اور نہ کرتے تھے. اب اس دو باتوں کو جاننے کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے ایک نہیں کئی متعدد معجزات دیے. شق قمر آپ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا گیا تھا. یہ تو بڑی اہم معجزے کی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کا دیکھا جائے تو دنیا تک کے معاملہ تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شق قمر کا معجزہ عطا کیا گیا. آپ نے اشارہ کیا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، یعنی زمین پر سے لے کر آسمان تک اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ دے دیا تھا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت کا ایک بڑا معجزہ ملا تھا جو حالات کی مناسبت سے تھا. وہ یہ تھا کہ عرب لوگ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو عربی کا ماہرین تصور کرتے تھے. عربی داں کہتے تھے اور بڑے بڑے ادبا شعراء عرب میں مشہور تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پہ قرآن حکیم عطا کیا. اور قرآن اتنا بڑا معجزہ اگر اس پر ہی گفتگو کی جائے تو کئی برس لگے. اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا. جب آیتیں نازل ہوئی تو جتنے ادبا شعراء جو اپنے آپ کو عرب کے عربی کے ماہرین کہتے تھے وہ تمام کے تمام دنگ رہ گئے. انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، کیونکہ پہلے انہوں نے کہا شاعر کا کلام ہے، یہ مجنون ہے وغیرہ وغیرہ. بعد میں سمجھ لیا یہ کسی انسان کا وما ہوا بقول، یعنی کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے تسلیم کر لیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ اور ملا جسے اسراء و معراج کا معجزہ کہتے ہیں. آج کے موضوع کا جو میں نے موضوع بنایا آج کے درس کا یہ یہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا معجزہ جو ملا ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس تعلق سے ایک نقطہ سمجھنا چاہیے. بعض لوگ اسراء و معراج دونوں واقعے کو ایک واقعہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر آپ نے کیا تھا اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اس سفر کو اسراء کہتے ہیں. اور بیت المقدس سے جو 7 آسمانوں اور اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک جو سفر کیا تھا، اس سفر کو اور اس دوران ہونے والی چیزوں کو جو ہے معراج کہتے ہیں. تو اس طرح سے دو حصہ ہے، دو جزء میں جو ہے اس معجزے کا، اسراء اور معراج. آج کا موضوع ہے اس کا سبق کیا ہے. اسراء و معراج کا سبق بڑا اہم سبق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت اہم اسباق ملتے ہیں. پہلے اس تفصیل سے جاننے سے پہلے جو آج معاشرے کے اندر بدعات رائج ہیں، خاص طور سے 27 رجب کو جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک جشن اور بدعات منائی جاتی ہے، اس کا تعلق اسلام سے کتنا ہے ہم تاریخی باتوں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے
تو معلوم یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسراء و معراج کا معجزہ ہوا ہے، جو واقعہ ہوا ہے، اس کے تعلق سے اہل سیر و تاریخ نے، مورخین نے 17، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے 10، شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں 6، یعنی ایسے تقریباً کم و بیش 17 سے 20 اقوال نقل کیے کہ آپ کا یہ معجزہ آپ کو کب ملا، آپ کا سفر کب ہوا اسراء و معراج کا۔ تو اس میں مورخین کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ جب 10 نبوی میں رمضان میں تھے اس میں سفر ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں 10 جو ہے 13 کو، بعض لوگ 11 کو نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 12ویں سال، 13ویں سال، 11ویں سال، 10ویں سال، ایسے بہت سے اقوال ہیں۔ معاشرے کے اندر جو جشن منایا جاتا ہے وہ علامہ سلمان سلیمان منصور پوری، علامہ سلیمان منصور پوری ایک مورخ ہیں، انہوں نے رحمت للعالمین کتاب جو ہے تحریر کی ہے، تاریخ کی، ان کے قول سے ہی منایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 10ویں جو ہے نبوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو معراج ہوئی، یہ ان کا قول ہے، اور پوری بدعت کی عمارت اسی قول پر ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن ہم جائزہ لیتے ہیں تاریخ کا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علامہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کی یہ بات تاریخی حیثیت سے غلط ثابت ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاریخ میں ملتا ہے حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ اول، پہلی بیوی جو تھی، ان کا جو انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی، روایت میں ملتا ہے کہ معراج سے پہلے ہوئی تھی، معراج سے پہلے ہوئی تھی، یہ طے ہے۔ ان کی وفات کی تاریخ بھی طے ہے کہ رمضان المبارک میں 10 نبوت میں ان کو جو ہے وفات ہوئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 10ویں نبوت کو رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سے معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے رجب آتا ہے، رجب، شعبان، رمضان۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ 10 نبوی میں رجب کی جو تاریخ علامہ منصور پوری صاحب نے نقل کی ہے، یہ تاریخ کے اعتبار سے غیر معتبر ہے۔ کیوں غیر معتبر ہے؟ کہ حضرت خدیجہ کا انتقال رمضان المبارک میں ہوا اور 10ویں نبوت پہ ہوا، یہ طے ہے، اور حضرت خدیجہ کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے واقعے کے پہلے ہو گیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ اس کے بعد کا ہے۔ تو جو صحیح روایت ملتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اس سے 1 سال پہلے اسراء و معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ قریب ہے، جو اصح، جو ترجیح مانتا ہے وہ یہ کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یہ بات زیادہ قوی ہے، زیادہ واضح ہے۔ اس سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر جشن معراج النبی جو منایا جاتا ہے 27 رجب کو، علامہ سلمان پوری کی بات سے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ ایک نقطے پر غور کریں، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پوائنٹ کو نقل کرتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا ذکر اذکار، یہاں تک کہ ہر حرکت و سکنات کو جمع کر لیتے تھے۔ کتنا باریکی کا نقطہ تو صحابہ کرام سے دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نقطہ ملتا ہے، صحابہ کرام چلتے ہوئے نوٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی ہم نے غور کیا ہے کہ آپ ان مقامات پر جب آتے ہیں تو چلتے ہوئے آپ کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ کتنا اہم نقطہ ہے، رفتار بڑھ جائے۔ اس کی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس لیے میں یہاں پر اپنے قدم کو بڑھا دیتا ہوں کہ ایک وقت اللہ رب العالمین کا یہاں پر عذاب آ چکا ہے، ایک وقت اللہ کا عذاب یہاں پر آ چکا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ پھر سے جلال میں آ جائے اور عذاب بھیج دے تو میں نے اس میں شمار ہو جاؤں، اس لیے میں چلتے ہوئے قدم کو بڑھا لیتا ہوں۔ تاریخ کا یہ جملہ صحابہ کرام کا نوٹ کرنا بتاتا کہ صحابہ کرام بڑی باریکی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات نوٹ کرتے تھے۔ جب اتنا بڑا واقعہ ہے معراج کا، جو تاریخ کا اہم باب اگر معاشرے کے جیسے اندر مسلمانوں نے منایا ہے، اگر اتنا اہم ہوتا تھا تو کہ صحابہ کرام اس کی دن تاریخ سال متعین نہیں کر لیتے تھے؟ ہر سال اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ مناتے تھے معراج تو کیا یہ طے نہیں رہتی تھی؟ اس میں 17 اقوال کا ملنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اس تمہیدی باتوں کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ
جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء و معراج ہوا. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورہ اسراء میں، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 ہے، اس کو بعض جو ہے قرآن میں مصحف میں جو ہے بنی اسرائیل بھی لکھا جاتا ہے، سورہ اسراء لکھیں یا بنی اسرائیل. اللہ رب العالمین کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ سبحان، یہ سبحہ یسبحو سے مشتق ہے، سبحان ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انزہ اللہ تبارک و تعالی تنزیہا، میں اللہ رب العالمین کو ہر نقص اور عیب سے پاک شمار کرتا ہوں، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے نا، منزہ بری مانتا ہوں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ سبحان کا ورڈ جو استعمال ہوتا ہے شریعت میں، اسلام میں، یہ کسی عظیم واقعے کی طرف جب اشارہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایسا واقعہ جو ما فوق الاسباب ہو، انسان کے طاقت و قوت سے باہر ہو، جب ایسا کوئی واقعہ سننے میں آتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو اس کے پہلے سبحان کا ورڈ لگایا جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے جو ہے قدرت سے بالاتر نہیں ہے. اللہ رب العالمین تو کتنا بھی اہم واقع ہو، صرف لفظ کن کہے تو ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ انسانوں کی مناسبت سے جب کوئی ایسا واقعہ جو خرق عادت ہو، جو عجیب ہو، جو انسان کی طاقت و قوت سے بالاتر ہو، اس واقعے کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے لفظ سبحان استعمال کیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعے کو ظہور کرنے والی ذات، اس کو بنانے اور رونما کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. سبحان، اللہ پاک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ نے یہاں شروعات کی سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی جس نے اسرا. اسرا جو ہے نا عربی میں کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نقل کرتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر چل، بنی اسرائیل کو لے کر چل. کب لے کر چل؟ رات ہی رات لے کر جا. یہ جو اسرا ہے نا، رات کے ورڈ میں سفر کرنے کو اسرا کہتے ہیں. یعنی دن کے وقت وہ سفر کریں اس کو الگ کہتے ہیں، رات میں جو سفر ہوتا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا، رات ہی رات سفر کروایا. لیلم بعبدہ لیلم، یہ عبد جو لایا اللہ رب العالمین نے، بڑا اہم جملہ ہے، اس سے کئی سبق ملتے ہیں. اللہ کہتا ہے بے عبدہ، اپنے بندے کے ساتھ. یہ نقطے پر اگر امت غور کر لے تو بہت بڑا سبق ملتا ہے امت محمدیہ کو، لیکن امت غور نہیں کرتی ہے. آج امت کو جو ہے غور کرنے کی، فکر کرنے کی، خاص طور سے شریعت پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے. دنیا داری میں اتنی پڑی ہوئی ہے، موقع جو ہے ملنے کے بعد بھی موقع کو غنیمت نہیں جان رہے ہیں، اور اس کے بعد جب قیامت کے دن افسوس کا جو ہے وقت ہوگا تو افسوس کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ امت کو صحیح سمجھ دے گا. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بعبدہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو رات ہی رات سفر کروایا. عبد کے معنی بندہ ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. پہلا اشارہ، اللہ کے بندے، مختار کل نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر نبی یا انبیاء علیہ السلام مختار کل ہوتے تھے تو معجزات جب چاہتے تھے جب بتا دیتے تھے، لیکن معجزات جو ہے نبی خود سے نہیں بتاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء و معراج ہوا نبوت کے پہلے سال آپ کو کر دینا تھا، آپ نے نہیں کیا. ایسی بہت سے دلائل ہیں. بہرحال اللہ نے کہا بعبدہ، اپنے بندے کے ساتھ، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، اللہ کے ہے نا معبود کے بندے ہیں. اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہے نا. وحدہ لا شریک بھی ہے بعض جگہ پہ دوسرے اس میں. اور اس کے بعد کہتے ہیں واشہد ان محمدن، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. رسول تو ہے لیکن بندے بھی ہیں. یہ ماننا بہت اہمیت کا حامل ہے. جس وقت بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مان لے، امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مان لے، تو بہت سی بدعقیدگی جو معاشرے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. بہرحال اس میں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے رات ہی رات اپنے بندے کے ساتھ سفر کروایا. معراج کا جو سفر ہوا اسراء کا، بندے کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ آپ کی باڈی کے ساتھ، جسم کے ساتھ سفر ہوا. یعنی یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں تھا. اگر خواب ہوتا، اس کی دلیل دیکھیں شریعت سے کتنی باریکی سے نقطہ ملتا ہے. اگر خواب ہوتا تو جو اعتراض مشرکین مکہ کی طرف سے ہوا تھا، آپ جانتے ہیں
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے سے واپس آ گئے، معراج کے سفر سے، اور رات میں جب آپ پہنچ گئے، رات فجر کی نماز کے بعد آپ حتیم میں کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے ہو کر افسوس میں پڑے تھے کہ میں کس انداز سے لوگوں کو ظاہر کروں، کیسے بتاؤں. تھوڑا سا انسانی فطرت غمگین تھے، کیونکہ واقعہ اتنا بڑا ہو گیا تھا، اور رات میں اتنا بڑا میسج، جو رات میں سفر یہاں سے وہاں سے ساتوں آسمان اس سے اوپر، اور اتنا بڑا میسج، جنت جہنم کا جو منظر سب دیکھ کر آئے تھے. اب سوچ میں پڑے ہوئے کس طرح سے بیان کروں. اتنے میں جو وقت کا ابو جہل جسے کہتے تھے، جاہل کا باپ، وہاں پر آ پہنچا. اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ تھوڑا غمزدہ ہیں؟ بولے نہیں کوئی بات نہیں. بولے تھوڑا سا چہرے سے افسردگی محسوس ہو رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو نوٹ کر لیا اس نے. بولے افسردگی محسوس ہو رہی ہے، کوئی بات ہے کیا؟ نہیں. بولے اصل میں نا رات سفر کیا ہوں. بولے کہاں کا؟ بولے بیت المقدس کا، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پہ. کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جب یہ جملہ ابو جہل نے سنا، بہت اہم سبق ملتا ہے، تو اس نے جو ہے عرب کا جو عام ماحول تھا اس میں چیخ پکار لگائی، یا کعب ابن لؤی، یا فلاں ابن فلاں، آ جاؤ، جمع ہو جاؤ. پہلے اس نے کہا کہ آپ سب کے سامنے کہو گے؟ بولے ہاں میں سب کے سامنے کہوں گا، یہ بات میں سب کے سامنے کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہوا تھا. اب جب اس نے سب کو صدا لگائے، بلا لیا، جمع ہو گئے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے. بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے امت محمدیہ کے لیے. دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھیے، بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہو رہا تھا، راوی حدیث بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کہ مجھے خوف ہوا کہ میں قوم کو کیا جواب دوں. اگر آپ مختار کل ہوتے، آپ تمام چیز عالم الغیب ہوتے، تو آپ جو فوراً جواب دینا شروع کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، مجھے فکر ہوئی کہ میں کیسے جواب دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کے تعلق سے سوال ہو رہا، بیت المقدس اس کے تعلق سے سوال ہو رہا تھا کہ آپ اس کی علامتیں بتائیے، کتنی کھڑکی، کتنے دروازے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ رب العالمین نے نقشہ بیان سامنے لایا. بیت المقدس کو آپ نے جو ہے پروجیکٹر میں دیکھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ جو پروجیکٹر ہم استعمال کرتے ہیں نا، آج ہم ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی میں سوچ رہے 2023 میں یا 20 میں، یا 100 سال 50 سال پرانے یہ آیا ہے. یہ آج کا نہیں، 1444 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ کا اللہ نے پروجیکٹر بتایا تھا. چنانچہ جو ہے جب پروجیکٹر سامنے آیا، تصویر دیکھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرتے ہوئے مشرکین مکہ تو بتاتے جاتے تھے، دیکھو فلاں اتنا باب ہے، فلاں کھڑکی اتنی ہے، یہ ایسا ہے، پورا بتانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس پورے واقعے کو سننے کے بعد ابو جہل، اب جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے ظاہری اسباب بھی دیکھ لے، پورے جو ہے نشانیاں دیکھ لے، لیکن ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو پھر ہدایت نہیں ملتی ہے. بہرحال اس نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اب جا کر کہتا ہے کہ تم جانتے ہو تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ ارے بولتے ہیں رات ہی رات ایسا ایسا سفر کیے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں اس نے سن لیا تھا، اور آپ نے یہاں تک کہ بیان کیا تھا کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے جو اتنے دن کے بعد مکہ مکرمہ پہنچنے والا ہے. اور ہوں بہو صحابہ کرام کہتے ہیں ہوں بہو جس وقت آپ نے بتایا تھا، جتنے لوگوں کی نشاندہی کی تھی اتنے لوگ کے ساتھ وہ قافلہ مکہ میں پہنچا تھا اسی وقت. بہرحال نشانیاں کئی تھی جس کے مقدر میں نہیں تھے ہدایت. اس نے آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے ساتھی معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ امت مسلمہ کے لیے یہاں پر اس معراج کے واقعے سے ایک بڑا سبق ملتا ہے. کہتے ہیں کہ ابو جہل کہتا ہے تمہارے ساتھی کہتے ہیں رات ہی رات مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے ساتواں آسمان سدرۃ منتہا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابو جہل یہ جو تم جملہ کہہ رہے ہو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ بولے ہاں وہی کہتے ہیں. تو بولے میں تمہاری اس بات کی اس لیے تصدیق کرتا ہوں کہ یہ تمہاری بات میرے آقا سے نسبت رکھتی ہے، یعنی میرے نبی نے کہا ہے، اس لیے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. امت کے لیے اتنا بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ بات آ رہی ہے ابو جہل کی طرف سے. بات کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ابو جہل کی طرف سے. تصدیق کرنے والے ابو بکر اس لیے ہیں کہ یہ بات نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہو، کوئی بات معلوم ہو جائے تو پھر اس کی تردید کرنا اپنے ایمان کی ہلاکت، دنیا کی ہلاکت اور آخرت کی بربادی طے ہے. اب ہمارے یہاں معاشرے میں ایک بندے کو اگر شریعت معلوم ہوتی ہے، قرآن کی کوئی آیت معلوم ہوتی ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سند سے معلوم ہوتی ہے، اپنے مولوی صاحب کے پاس جا کے پوچھتا ہے مولوی صاحب میں نے ایسا سنا ہے. اب مولوی صاحب تو مولوی صاحب ہے، سب کو ایک بائی ایک کا مسئلہ ہے، صحیح ہے. اگر مولوی صاحب کو حق بیانی کرنی تھی تو جو ہے
اتنے 100 سال ہو گئے ہندوستان میں، تاریخ ہندوستان میں اب تک کے خواتین کے لیے مساجد کے دروازے بند تھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مجبور ہو کر خواتین کے لیے مساجد کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. یہ مجبوری کنڈیشن آپ جان رہے ہیں، پورے دیکھ رہے ہیں مسلم پرسنل کیا حالات. تو یہ ایک بار ایک کا معاملہ رہتا ہے. مولوی صاحب سن لیتے ہیں پوری حدیث، نہیں ہم جو ہے نا 4 مسلک برحق ہے، ہم دوسرے مسلک والے ہیں اس لیے اس میں نہیں. جناب محمد رسول اللہ کی بات کو آپ پہلا دے رہے ہیں، آپ ٹھکرا دے رہے ہیں، رد کر دے رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم اس مطلب کے لیے. تو یہ تو امت کے لیے المیہ ہے، امت کی بربادی کی نشانی ہے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے ابو جہل کی بات کی اس لیے تصدیق کی تھی کہ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی تھی. اگر جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ملتی ہے تو امت کو آمنا صدقنا کہنا چاہیے. اس کے بعد بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. بندے کے ساتھ، یعنی خواب نہیں تھا، حق تھا، سچ تھا، جو بنفس نفیس آپ نے اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے. جیسا کہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھا اور وہیں اس کو آپ نے اپنا گھر بتایا، میں آپ کی سکونت وہیں تھی تو وہاں تھا. اچانک میرا جو گھر کا جو چھت پھاڑا جاتا ہے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں. یہ صحیح روایتیں ملتی ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے درمیان میں ایک نقطہ یہ کہ امت میں اس تعلق سے بہت سی بے سند اور غیر مستند روایتیں بھی مشہور ہیں. میں جو بیان کر رہا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ وہ روایتیں جو صحیح مستند، بس کچھ باتیں رہ جائے الگ بات ہے لیکن مستند ہی بات انشاءاللہ بیان کروں گا. چنانچہ جو ہے آپ کو جو ہے چھت پر سے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور لا کر جو ہے کعبۃ اللہ میں زمزم کے پاس، بعض روایت میں حتیم کے پاس آپ کو چھوڑا. اس کے بعد جو ہے زمزم کے پاس جہاں زمزم کا کنواں تھا وہاں پر لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں لائے تو سامنے ایک سونے کا تخت آیا جس میں جو ہے زمزم کے پانی سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ زیر ناف بال تک کے آپ کا سینہ چاک ہوا. اور یہ جو شق صدر کہتے ہیں نا، یہ ایک نہیں 3 مرتبہ ہو چکا ہے. جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے، تاریخ آپ جانتے ہیں نا، دائی حلیمہ کے گھر پہ رہتے تھے، 4 سال کے بچے تھے، بعض روایت میں آتا ہے 3 سال کے تھے، واللہ عالم روایت میں اختلاف ہے. 3-4 سال کے چھوٹے سے نادان بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. دائی حلیمہ نے فورس کر کے، عرب کا عام معمول تھا 2 سال کے لیے بچوں کو لے آتے تھے پرورش کے حساب سے باہر، یعنی باہر کی آب و ہوا اچھی رہتی کھلی اس کے حساب سے. اب جب 2 سال ہو گیا، دائی حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات کو دیکھ لیا تھا کہ آپ کے آنے سے ایسی ایسی برکت ہے، تو انہوں نے آ کر خواہش کی کہ بھائی ایک کام کیجیے حضرت آمنہ سے کہ آپ ایک کام کیجیے، تھوڑا سا اور چاند دیجیے مجھے، میں بچے کو اور اپنے پاس رکھتی ہوں. پھر اور 2 سال کے لے گئی. بعد میں روایت میں آتا ہے اور لے جانے والی تھی. بہرحال اس دوران ایک واقعہ ہو گیا. بچے خود کھیلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچانک محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے سے چھوٹے سے بچے ہیں کھیل رہے ہیں، اچانک گر پڑتے ہیں اور آپ کا سینہ چاک کیا ہوا ہے. یہ بچے جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، بچے تو بہرحال بچے، اور کہتے ہیں بچے دل کے سچے، فوراً آ کر دائی حلیمہ کو بیان کرتے ہیں ارے تمہارا جو بچہ ہے محمد وہ تو جو ہے مر گیا، نعوذ باللہ ہے، ایسا اس کے ساتھ ایسا ہوا. بچہ کو بیان کر رہے ہیں. جب دائی حلیمہ نے پورا منظر تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے سینہ واپس رکھ دیا، دھو گیا تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ایک بار اور چاک ہوا تھا جب آپ کو نبوت ملی تھی، یہ دوسری مرتبہ تھا. تو جب اس کے بعد منظر یہ ہوتا ہے جب دائی حلیمہ کو معلوم ہوا کہ یہ منظر ہوا تو ہمارے گھبراہٹ کہ بھائی دوسرے کی امانت ہے، اتنی دور رہ رہی ہو لے کر، اچانک کچھ ہو ہوا جائے تو مسئلے میں آ جاؤں گی، جا کر پھر واپس بہرحال کر دیتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دہشت ہوئی، جب بھی آپ کا شق صدر ہوا، سینہ چاک ہوا، اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود تھے، حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور یہاں پر بھی آپ کا سینہ جو ہے شق ہوا اور یہاں سے یہاں تک پورا جو ہے سینہ پھاڑا گیا اور آپ کو جو ہے دل کو نکال کر ایک سونے کے تخت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے زمزم سے دھویا گیا اور اس کے بعد ایمان سے بھر کر پھر سے اس کو اپنی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا. یہ بھی ایک اہم سبق ہے امت مسلمہ کے لیے. کیا سبق ہے معلوم؟ آج ہم جو ہے چھوٹی سی جو نئی ٹیکنالوجی آتے ہیں تو بڑے متحیر ہو جاتے ہیں، تعجب کرنے لگتے ہیں. جیسے آج ہے نا ہمارے بائی پاس سرجری عام ہو گئی ہے. پہلے اگر کسی کو کہا جائے کہ انسان کا دل نکل کے بازو میں ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اور انسان زندہ لیٹا رہے تو لوگوں کو حیرانی ہوتی کیوں گی. آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو بتائے کہ انسان کا دل نکل کے یہاں پہ رکھا ہے ٹیبل پہ اور دوسری طرف انسان لیٹر ہے تو انسان جو ہے یقین نہیں کرتا تھا. آج سے 1400-4400 سال پہلے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ منظر ہو چکا ہے. بات سمجھ رہے؟ یہ ٹیکنالوجی آج ہمارے پاس آئی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ ٹیکنالوجی اتنے 100 سال پہلے استعمال کر لی ہے. بہرحال تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے, یقین والی بات ہے. یہ تو ٹیکنالوجی آج آئی ہے, بائی پاس سرجری جو ہم نے دیکھا ہے. ہم تو اس کے آنے سے پہلے بھی یقین کرتے تھے اور اس کے آنے کے بعد بھی یقین کرتے ہیں, جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت صحیح باتیں ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے براق نامی ایک سفید جو ہے ایسا جانور جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا, جسے براق کہتے ہیں, ایسا جانور لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سوار ہو جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب براق چلتا تھا تو اس کا ایک قدم اتنا دور پڑتا تھا, دوسرا قدم, کہ حد نگاہ جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی اتنی تیز تیز چلتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سفر کر کے بیت المقدس کا سفر کر لیا. بیت المقدس آپ آ گئے. بیت المقدس آنے کے بعد آپ نے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام جو باندھتے تھے جو اپنے سواریوں کو بیت المقدس میں, وہاں پر آپ نے باندھ دیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھ کر جب باہر آئے تو باہر آنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک تشتری میں 2 چیزیں پیش کی. ایک تھا دودھ اور ایک تھا جو ہے خمر, شراب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کر لیا, دودھ کو لے لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اٹھایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فطرت کو پا لیا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس پر رک کر ہم 2-3 باتیں سمجھیں. پہلی بات یہ کہ دودھ کو اٹھانے پر حضرت جبریل نے فطرت والی بات کیوں کہی؟ کیوں معلوم؟ دودھ جو ہوتا ہے یہ خالص ہوتا ہے, فطری ہوتا ہے. انسان جانور کے بدن سے نکلتا ہے نا, اونٹنی سے. اور یہ دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھ لیجئے, یہ اللہ کی رحمت ہی کہیں گے نا, یہ اللہ کی خاص رحمت فضل ہے. دیکھ لیجئے جن حضرات کا جو ہے عرب وغیرہ ممالک میں رہنا جانا ہوا وہ جانتے ہوں گے. اونٹنی ایسا جو جانور ہے, آپ غور کریں, ہمارے یہاں پہ گائے بیل بھینس جو ہے, گائے ہے بکری ہے, اس کا جو ہے دودھ ہوتا ہے, بھینس کا جو ہے یہ جو دودھ ہوتا ہے یہ آپ اس کو اسٹور کر کے رکھ لیں, اسٹور کر کے رکھ لیں, کوئی حرج نہیں. گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن 3 دن کئی جگہ تو اسٹور ہو جاتا ہے. لیکن وہیں اونٹنی کا اگر دودھ آپ اسٹور کریں گے تو بس 6 گھنٹہ رہے گا. اگر ایسے بغیر فریزر کے رکھ دیں گے فریج کے تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے, خراب ہونے لگتا ہے. فریج میں بھی رکھنے کے بعد زیادہ زیادہ 6 گھنٹے 12 گھنٹے بہت ہو گیا. اس کے بعد فریج میں رہنے کے بعد بھی کیڑے پڑ جاتے. بہرحال میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا, اللہ رب العالمین نے جو چیز دی ہے, یہ اونٹنی اس لیے ایسی ہے کہ اسی میں خاص بات یہ ہے کہ جب بھی چاہے آپ اس کا دودھ نکال لیں گے. یہ خاص بات ہے. اللہ نے جب اسٹور نہیں کیا ہے تو یہ دوسری خوبی اس میں دے دی ہے. جو وہاں رہتے ہیں جانتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی اونٹنی کا جو چرواہا ہے یا جو اس کا مالک ہے اونٹنی سے چاہتا ہے کہ دودھ نکالے تو تازہ دودھ مل جاتا ہے. میری پوری تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ دودھ اگر اونٹنی سے نکلا ہے تو خالص ہی ہوتا ہے, پیور ہی ہوتا ہے. بات سمجھا گے نا؟ اب دودھ اور شراب میں یہ فرق ہے کہ شراب پیور نہیں ہوتا ہے. میں مقصد اس کے شراب کی اہمیت میں بتانا چاہتا ہوں, اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ شراب انگور سے یا جو ہے مہوا سے یا کسی اور چیز سے بنتی ہے تو اس کے مختلف تبدیلی لانے کے بعد بنتی ہے, ڈائریکٹ نہیں. بات سمجھ رہے؟ اور دودھ ڈائریکٹ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فطرت کو پا لیا, یعنی اوریجنل ریئلٹی کو آپ نے اختیار کر لیا. بات سمجھا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یعنی خالص پیدا ہوتا ہے. کیا پیدا ہوتا ہے؟ خالص. آپ دیکھ لیجیے خالص ہی پیدا ہوتا ہے بچہ ہونے والا. اسی لیے تو بعض روایتوں میں ملتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, باتیں تفصیلی نہ ہو جائے, موضوع سرک نہ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بچے جو مشرکین یا غیر مومنین کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بتایا ہے. بات سمجھ آ گیا نا؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہونے پہ فطرتی رہتے ہیں, یعنی جو اسلام پہ رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ, ان کے والدین اس کو یہودی, نصرانی, مجوسی اور مسلکن آئے تو حنفی, مالکی, شافعی بنا دیتے ہیں.
اصلاح پیدا ہونے والا بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے. آپ غور کریں نا, ایک مسلمان بچہ چھوٹا سا نادان, اب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو میں نے کسی طرح سکھایا نہیں ہے. آپ کسی طرح سے بچے, کسی عام بچے کو لے لیں, چھوٹا سا نادان بچہ ہو, اس کو آپ کہیں بیٹا ہاتھ باندھو, تو یہاں تک کہ مسلم کو چھوڑیے, غیر مسلم کا بچہ بھی اگر فوراً, یہ فطرت ہے نا. اب فطرت سے ہٹا کر کسی نے کہا کہ ہاتھ مت باندھو نماز میں, کسی نے کہا کہ ہاتھ یہاں باندھو, تو یہ فطرت سے کھلواڑ ہے. فطرت کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. بات سمجھا گیا؟ یہ کیسے پہچان ہے؟ آپ کسی نادان بچے کو جس کو کچھ بھی نہ سکھائیں, کوئی مسئلہ کا سکھا, کچھ نہ سکھا, اس کو کہیں آپ ایسے بچے کو, ایک عام بچے کو بیٹا ہاتھ باندھو, تو فوراً فطرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے جو ہے بیت المقدس پہنچتے ہیں. فطرت میں جو ہے آپ جو ہے دودھ اختیار کر لیتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام تعریف کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہاں سے جو سفر چالو ہوتا ہے آسمانوں کا. آپ بارہا آپ نے سنا ہے, میں اس سے قطع نظر آج اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ جانتے ہیں, تاریخ جانتے ہیں, آپ نے بارہا یہ اسراء و معراج کا واقعہ بھی سنا ہے. ساتوں آسمان تک پہنچتے پہنچتے اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 8 9 10 11 12 13 14 ان آیتوں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. بخوبی کہہ بغور پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ آیتیں حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے, حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں پر آپ نے آخری بار دیکھا. اس کے آگے آپ بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نہیں بڑھے. آپ غور کریں, بعض لوگ اس کو کہتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ رب العالمین سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قوس کے برابر ہو گئے تھے. اللہ رب العالمین سے نہیں ہوئے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوئے تھے. آپ غور کریں, قرآن کا بغور مطالعہ کریں گے تو آپ کو نقطہ ملے گا, وہ یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہوتے تھے, بعد میں اس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک دم قریب تھے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا. صحیح روایتوں کی مناسبت سے بالکل آپ نے دنیاوی آنکھ اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کا مطالعہ کریں, اس پر قرآن گواہ ہے. کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسے نبی تھے جنہوں نے خواہش کی تھی. کیا کی تھی؟ ربی ارینی انظر الیک, اے پروردگار میں تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی, اللہ میں دیکھنا ہی چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک کام کر, یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے سامنے, اس پہاڑ کے پاس, اس پہاڑ پر میں تجلی کرتا ہوں, اگر تیری نگاہ ثابت رہ گئی تو تو مجھے دیکھ لینا. اللہ رب العالمین نے جیسے ہی تجلی فرمایا, پہاڑ میں زلزلہ بھی آج ختم ہو گیا پہاڑ, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام گر گئے. بات سمجھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا جس میں وضاحت نہ قرآن میں نہ حدیث میں, بس اللہ نے تجلی فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اس دنیاوی آنکھ نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے, اللہ پر بہتان لگاتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. پھر جو بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم قریب ہو گئے تھے, جیسے قرآن کی آیت ہے, تو اس کے بعد قریب ہو گئے تو پھر کیوں نہیں دیکھے ہوں گے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے, جن سے فکان قاب قوسین او ادنا جو ہے نا, مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے. یہ آگے کی آیت بتاتی ہے, اور یہ آیت ہی اشارہ دیتی ہے. کیوں معلوم؟ فاوحى الى عبده ما اوحى. اس آیت پر صرف آپ غور کر لیں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم قریب ہو گئے تھے اللہ سے, آپ کو جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, سامنے آمنا ہو گیا تھا, قاب قوسین دو قوس پہ آ گئے تھے, تو پھر اللہ کو ڈائریکٹ بات کرنی تھی. فکلم اللہ منہ, کہنا تھا اللہ کو. کیا کہنا تھا؟ کلم اللہ, اللہ نے بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ نے وہاں پر کیا کہا؟ فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر اللہ نے وحی بھیجی. اب ظاہر بات ہے جب سامنے تھے تو وہی نہیں بھیجنا تھا, ڈائریکٹ بات کرنا تھا. یہ اللہ کا فرمان بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سامنے اللہ کے نہیں تھے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے قاب قوسین سے مراد کیا ہے, کتنے قریب ہوئے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. یہاں دیکھنے سے جو مراد ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے, جیسے وہ قرآن کی آیتیں جو ہے 13-14 بتاتی ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس نزلۃ اخری, دوسری مرتبہ دیکھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو کبھی جو ہے کسی انسانی شکل میں آتے تھے,
کبھی جو ہے دکھتے نہیں تھے، الہام ہوتا تھا آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنے اصل شکل میں 2 بار دیکھا ہے۔ کتنی بار دیکھا ہے؟ 2 بار۔ ایک بار جب اقرأ بسم ربک الذی لے کر آئے تھے، اس کے بعد آپ بڑے بے چین تھے، آوازیں سنتے تھے، گھبراتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے دونوں پروں کو پھیلایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مشرق اور دوسرے مغرب اتنے زیادہ وسیع و عریض تھے اور پر اتنے پھیلے ہوئے تھے، اتنے بڑے کہ مشرق اور مغرب دونوں سمتوں میں ان کے دونوں پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ حشر کے مناظر، قیامت کے جو مناظر ہیں، اور اللہ نے جو جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ کوئی آنکھ نہ بیان دیکھ سکتی ہے، نہ کوئی دل پر اس کے بات آ سکتی ہے، یعنی اس کا گمان بھی نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں معلوم؟ یہی روایت میں ملتا ہے، سبق میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے سدرۃ المنتہا سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہاں پر آنے کے بعد نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو آنے کا چانس نہیں ملتا ہے۔ 70,000 فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں، دوبارہ چانس نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے مخلوق یعنی فرشتوں کو کتنا بنایا اپنی مخلوق میں، انسان گمان میں بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک فرشتے کی کنڈیشن ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی، جو فرشتوں کے سردار ہے، کہ مشرق سے مغرب تک پیر پھیلائے ہوئے، اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، جو پر پھیلائے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے 600 پر بھی تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو خیر بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور اس سے پہلے بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے قریب ہوئے، وہاں پر تحفے میں جو چیز ملی تھی، آج میں اپنے اصل مدعے پر آتا ہوں جو معاشرے کے اندر جو ہے پنپ رہی ہے، بدعات و خرافات کی طرف آتا ہوں۔ جو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز ملی تھی وہ تحفتاً 5 وقت کی فرض نماز تھی۔ اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، 50 وقت کی ملی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ملاقات ہوئی، منظر آپ جانتے ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض بندگان امت محمدیہ کے لیے ملی تھی۔ اسی تعلق سے میں نے ایک روایت پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُعْطِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی۔ اوتیہ صلاۃ الخمسہ، 5 وقت کی 5 وقتہ نمازیں دی گئی۔ وہ اوتیہ خواتین سورۃ البقرہ، جو وہاں پر سدرۃ المنتہا پر آپ کو انعامات ملے تھے، تحفے ملے تھے، اس میں سے خواتین سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، خواتین سورہ بقرہ یعنی آمن رسول ہے، یہ اس کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر دیا تھا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی رات میں اس کو پڑھ کر سو جائے، فَقَفَتَاهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائے۔ آمن رسول اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ بہرحال وہاں پہ یہ تحفہ ملا تھا، وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْبِحَاتُ، یہ بہت اہم ہے۔ تیسرا تحفہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا، آپ کی امت میں اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہیں، امت محمدیہ میں اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کے کبیرہ گناہ۔ یہ تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ملا تھا۔ آج امت جو ہے اصل کو چھوڑ کر بے اصل اور بے بنیاد کی طرف دوڑ پڑی۔ آپ غور کریں، معراج کا مہینہ آنے کے بعد کیا کیا امت کر رہی ہے؟ دیکھ لیجیے، سب سے پہلے کیا کرتے معلوم ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جس کو کچھ زیادہ کام نہیں ہے، ہارڈ والا نہیں کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ کیا بولتے ہیں، کوڑا کنکر میں کہہ رہا تھا، وہ اس کو کیا بولتے ہیں، کوڑا وغیرہ کی ایکٹیویٹی نہیں کر پاتا تو شارٹ کٹ والا کام کرتا ہے۔ کون سا کام بھائی؟ 50 لوگ کو بھیج دو، جو بھیجے گا اس کو فائدہ۔ آج ہماری ٹیکنالوجی ہے نا، سوشل میڈیا میں دیکھیے آپ، انسٹاگرام پہ، فیس پہ، ٹویٹر پہ، اس پہ دیکھیے آپ، واٹس ایپ پہ، اتنے لوگ کو بھیجو، اس کا فائدہ، اس کا والدین کی طرف سے آیا ہے دین اور اسلام۔ پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ فائدہ بتا رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ نہیں، بس بھیج دیے اتنے لوگ کو اتنا فائدہ، نہیں بھیجے تو شیطان بھٹکائے گا اور روکے گا۔ اور یہ پرانے دور کا سسٹم ٹیکنالوجی کے طور پہ سوشل میڈیا میں آیا۔ پہلے آپ جانتے کیا ہوتا تھا؟ آپ جانتے ہیں جو ہے بزرگان بیٹھے ہوئے، مجھے اچھی سے زیادہ چھوٹا سا تھا، 10-12 سال کا، جب میں نے دیکھا ہے گھروں پر پرچیاں آتی تھی محلے میں کہ بھائی 100 چھپوا کر بھیجیں، نہیں بھیجیں گے تو جانتے ہیں نا آپ حضرات، نہیں چھپوائیں گے تو پھر جو ہے آپ کا بچہ مر جائے گا، یا پھر چھپوا دیں گے 100,000 تک کا فائدہ ہو جائے گا۔
یہ سب فارمولے اسلام کے نہیں ہیں. اور آج اس کو ٹیکنالوجی کے دور پہ سوشل میڈیا میں لے کر آ آج اتنے لوگ کو فارورڈ کرو اتنا فائدہ, اتنے لوگ کو فارورڈ کرو اتنا فائدہ. میں یہ کہتا ہوں اتنا فائدہ کرنے سے پہلے بھیجنے والے یہ کہنا چاہیے کہ آپ ایک کو فارورڈ کرو آپ کو 5 GB آئے گی. یہ ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا. بہرحال اس تفصیل کے قطع نظر تو یہ جو معاملہ ہے معاشرے کے اندر بدعات و خرافات کا, یہ سب بے بنیاد اوہام پرستی میں مبتلا لوگ ہیں. امت اوہام پرستی میں مبتلا ہوئے, جو اصل سبق تھا اسراء و معراج کا اس کو بھول گئے ہیں, اور جو بے اصل ہے اس کو اصل سمجھ بیٹھی. جیسے پہلی بات میں نے بیان کی, یہ جو روایت کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یہ اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے, منقطع ہے, 2 راوی میں کلام ہے, مجروح ہے. بہرحال مختصر ہے نا, وقت کا اشارہ چند باتیں بتا دوں. پہلی روایت صحیح نہیں ہے, اس کو بیان کرنا آگے فارورڈ کرنا ہوگا صحیح نہیں ہے. جب روایت صحیح نہیں تو اس کا معنی غلط, اس کا راوی صحیح نہیں تو اس کی بات غلط. بات سمجھا گئی؟ تو اس کو فارورڈ کرنا بیان کرنا سب صحیح نہیں. دوسرا مرحلہ اب تھوڑا سا اور آگے آتے ہیں. دوسرے لوگ آتے ہیں بھائی اس میں قربانی کرتے ہیں. اگر اس میں تفصیل میں جاتا ہوں, جو عرب میں دور جاہلیت میں عتیرہ فرا نامی جو 2 بت تھے ان کے اوپر قربانی کی جاتی تھی. پہلے بچے کو گائے یا بکری کے اور جو ہے اس کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ہے لا فرع ولا عتیرہ, ایسی کوئی قربانی نہیں ہے. رجب میں خاص طور سے قربانی یعنی جو لوگ کرتے ہیں نا رجب کے نام پہ نہیں ہے. تو بہرحال امت میں یہ چیز بھی شامل ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیے, جب جو ہے کنڈے کا دن آتا ہے, شیخ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پہ کنڈا کرتے ہیں. اس سے پہلے رجب میں آپ دیکھ لیجئے عمرہ کے لیے لوگ زیادہ جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ رجب میں عمرہ کرنا فائدہ مند ہے. اسی تعلق سے میں نے ایک روایت پڑھی تھی, حضرت عروہ ابن زبیر راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ عنہا, میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ عمر ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے تعلق سے پوچھا رجب میں ہے. تو نبی حضرت عائشہ مائی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا, کبھی عمرہ نہیں کیا. بخاری کی روایت ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ رجب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا ہی نہیں, تو پھر فضیلت بیان کرنے یا لوگوں میں فضائل بیان کرنے کی کوئی حاجت محسوس نہیں, جو صحیح نہیں ہے. بہرحال تیسری چوتھی چیز 5ویں چیز جو ہوتی ہے معاشرے میں, شیخ امام جعفر صادق کے نام سے کنڈا. آپ غور کریں یہ کیا ہے, اگر اس پر آپ غور کرتے جائیں دھیرے دھیرے تو معلوم ہوتا ہے بالکل اسلام کی مخالفت ہے. اس میں آتے سے پہلے رمضان پہلے رجب آتے ہوئے پہلے ہفتے میں جمعرات کے دن روزہ رکھا جاتا ہے, ایک مخصوص روزہ, اور پھر جمعہ کے دن مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت اور 4 رکعت پڑھی جاتی ہے. یہ سب بے بنیاد ہے, اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے. تو پھر اس کو شارٹ کٹ کیوں اختیار کیا گیا کہ جو شریعت کا بتایا ہوا 5 وقت نماز جو اسلام میں لازمی اور ضروری بلا عذر کے نہیں چھوڑنے کا اسلام نے کہا ہے, اس کو چھوڑنے کے واسطے یہ امت نے شارٹ کٹ والا کام اختیار کر لیا ہے. یہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے یہودیت اور جو ہے رافضیت موجود ہے. اس کی بھی دلیل آپ غور کریں, میں اشارتاً بتا دوں آپ کو. یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا, اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اس لیے نبی آخری الزمان تسلیم نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. یہودیوں کو کہنا تھا کہ اللہ کو اگر آخری نبی بھیجنا تھا تو بنی اسرائیل میں بھیجنا تھا, حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان. بات سمجھا گئی؟ یعقوب علیہ السلام خاندان. اللہ نے یہاں پر بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا؟ بس یہ تنازع تھا, اس لیے یہودی نہیں مانتے. بات سمجھا گئی؟ اور اسی مناسبت سے یہودی حضرت جبریل علیہ السلام سے چڑھتے ہیں. کیوں چڑھتے معلوم؟ کہ وہی لانے کے کام پر کون متعین ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے کہ ما کانا عدو لجبریل, جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن, جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن. جو جبریل کے دشمن کیوں ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے, کہ جبریل سے اس لیے دشمنی کرتے ہیں, انہوں نے پیغام محمد ابن عبداللہ کو لا کے کیوں دیا؟ ان کو کام تھا کہ ہمارے کسی بنی اسرائیلیوں کو لا کے دیتے, ہم مانتے تھے, اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام سے چڑ. اب غور کریں, امت میں یہ طریقہ کار یہودیت کا ہے. کیسے ہے؟ یہ اصل میں امت نادان ہے, امت کا علماء کی خامی. میں تو سمجھتا ہوں امت کی خامی ہے, اور علماء کو اللہ سے ڈرنا چاہیے.
حق بتانا چاہیے، سچ بتانا چاہیے، جو اسراء و معراج کا صحیح سبق ہے وہ بتانا چاہیے. 27 شب کو جو ہے محنت کروا لینا معاشرے میں یہ بدعت ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے. میں نے جیسے تاریخی باتیں بتائی ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس میں پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، جو اصل ہے اس کی طرف پڑنا چاہیے. لیکن روافض کا ہمارے اندر اتنا اثر و رسوخ ہے کہ گھر گھر میں شیعت اور رافضیت موجود ہے، الا ماشاء اللہ کتاب و سنت والے الحمدللہ اس سے بری ہیں الحمدللہ. لیکن پھر بھی لا علمی میں کچھ لوگوں کے اندر ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عموماً اس سے الحمدللہ کتاب و سنت والے اہل توحید عصری سلفی جو کہے جاتے ہیں بس یہی لوگ بری. ورنہ جتنے بھی مسالک ہندوستان میں، میں کہتا ہوں، میں دیگر جگہ نہیں، ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، سب کے اندر شیعت اور رافضیت ہے، موجود ہے. یہ میں صرف زبانی نہیں کہتا ہوں، اس کی دلیل سے بتاتا ہوں. اب دیکھ لیجیے، رجب جب مہینہ آتا ہے اس کے اندر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے کوڑے بھرے جا رہے ہیں، اور بدعقیدگی شرک. آپ نے حدیث پڑھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے ملے تھے. ایک تیسرا تحفہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا تحفہ یہ وغفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا المقبحات، گناہ کبیرہ بھی معاف کیے جائیں گے امت میں سے. امتی ہے، گناہ کبیرہ بھی معاف ہوں گے، لیکن اس کے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. امام جعفر صادق کے نام پہ جو ہے اللہ کے ساتھ کھلا شرک دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر اتنی بدعقیدگی پھیلائی گئی اگر کوئی نہیں کرے کنڈا انڈا، جیسے پچھلے ڈراتے تھے نا کہ اتنا نہیں چھپاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، کنڈے کے تعلق سے بھی ڈرایا گیا، نہیں کرو گے تو یہ بادشاہ جو ہے فقیر بن جاتا ہے، جیسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. اور فقیر جو ہے اگر کنڈا کرتا ہے، مانتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے تو جو ہے بادشاہ بن جاتا ہے. یہ سب بے بنیاد چھوٹی مکار کہانیاں ہیں، یہ تو ہم پرستی ہے، سب سے بچنا چاہیے. پہلے تو اعتقاد نہیں ہے، دوسرے بچنا بچھائیے. بہرحال حضرت شیخ جعفر صادق کا نام کیوں اچھالا جاتا ہے؟ یہ شیعوں کی طرف سے ہے. کیوں معلوم؟ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دن نہ شیخ جعفر صادق رحمہ اللہ، پہلے تو آپ کو ایک نقطہ معلوم ہونا چاہیے، شیخ جعفر صادق جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ نواسے کے بیٹے کے بیٹے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مل رہا ہے نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پھر حضرت حسن اور حسین، حضرت حسین اور حسن یہ جو بیٹے ہیں، اس میں سے حسن جو تھے ان کے بیٹے زین العابدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ہے نا بیٹے، پھر ان کے بعد جو ہے باقر، پھر اس کے بعد جعفر صادق. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آ رہے ہیں. اب اللہ کے نبی کے نبوت کے سلسلے میں جو نواسے خاندان یعنی خاندان میں وہ کیا اللہ کے ساتھ شرک کی بات کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں. پھر ان کو کیوں چھالا گیا ہے؟ عام پبلک اس کی تحقیق نہ کر پائے، گمراہی میں پڑے رہے، بس صرف اپنا مفاد حاصل ہو جائے اور چھوٹے سے شارٹ کٹ والا راستہ اختیار کر کے شرعی باتوں کو بھول جائے. اس لیے معاشرے کے اندر امام جعفر صادق کا نام اچھالا گیا ہے، جبکہ ان کی نہ اس دن پیدائش ہے اور نہ ہی اس دن ان کی وفات ہے. اور یہ جو کام کیا جاتا ہے کنڈے وغیرہ بھر کے کھیر پوری پکانے کا، یہ چھپا چھپایا کیا جاتا ہے. کیوں معلوم چھپا چھپایا؟ لوگ اگر جان لیں گے تو پھر اس کی تحقیق کرنے لگیں گے. لیکن کتاب و سنت والے کے پاس جب کوئی بات آتی ہے باقاعدہ اس کی تحقیق کر لیتے ہیں، باریکی سے کتنا بھی چھپا ہے. ایک نقطہ بتا دو آپ کو، یہ جتنے داستان عجیب نامی کہانی بتائی جاتی ہے اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے معلوم؟ ایک بادشاہ تھا، ایک وزیر تھا، ایک لکڑہارا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے. کیوں معلوم؟ اگر وہاں پر نام لیا جاتا تھا نا کہ فلاں زمانے میں ایک بادشاہ یہ تھا، پہلے تو یہ بادشاہ ہونا ہی غلط ہے، کیونکہ اس دور کی بات ہے، جعفر صادق رحمہ اللہ کے دور کی بات ہے، تو اس دور میں بادشاہت نہیں تھی، خلافت تھی. یہ پورے واقعے کو ختم کر دیتا ہے یہ ایک جملہ کہ ایک بادشاہ تھا، وہاں پہ بادشاہ تھا ہی نہیں. پھر اس کے بعد مدینے کے تعلق سے کہا جاتا ہے مدینے میں ایک محل تھا اور ایسا تھا. وہاں پہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس وقت جو ہے جو ملک کا بڑا دارالخلافہ جو تھا وہ شام تھا، ملک شام. اگر کچھ ایسا رہتا تو ملک شام میں ہوتا تھا. یہ واقعہ مدینے کی طرف سے نسبت کیا جاتا ہے. مدینے میں ایک بہل سے نکلے جعفر صادق اور دلوڑے پہ رک کر کہا کہ جو میرے نام سے نعوذ باللہ ایصال ثواب کے طور پہ. جب ایصال ثواب کس کا کیا جاتا ہے؟ آدمی گزر جائے جب نا، یہ تو سنت ہے اور ایصال ثواب کروا رہے تھے. واقعے کے اندر آپ تجزیہ کرتے جائیں سب آپ کو خامی ملتی جائے گی. بہرحال اس پورے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ امت گمراہی میں رافضیت میں اس طرح سے شامل ہوئی ہے کہ اسی تاریخ کو 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، میں اپنے نقطے پہ آتا ہوں، کاتب وحی ہیں، یعنی وحی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی نا، وحی نازل ہوتی تھی، کیا لکھتے تھے؟ کاتب وحی میں سے ایک یہ بھی ہے. اب وہ بھی لکھتے تھے. اب اگر ان کی شان جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تو شیعوں کو خوشی منانی تھی. کیوں خوشی مناتی معلوم؟ شیعوں کا عقیدہ بھی یہودیوں جیسا ہے.
शियों का अकीदा भी यहूदियों जैसा है। आप इनकी किताबें पढ़े, उसूल काफिर वगैरह आप पता करें, मालूम होगा इनके अकायद में से यह है कि नबूवत के असल हकदार अल्लाह के नबी नहीं जनाब हजरत अली थे रज़ी अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इतनी बदअकीदगी नबूवत के ताल्लुक से। और हजरत जिब्रील ने गलती की, हजरत वही वाला यहूदियों वाला मामला ना, हजरत जिब्रील ने गलती की जो बनी इसराइल में ना देते हुए बनी इस्माइल में दी। ये इनका अकीदा शियों का ये है कि हजरत जिब्रील ने गलती की, हजरत अली को देने के बजाय मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दे दी। अब ये खामी इनके अंदर पाई जाती है। और ये काम किसने किया था? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया था, उससे भी उनसे भी दुश्मनी। और ये काम कौन लिख रहा था, किताबत कौन कर रहा था? हजरत अमीर मुआविया वगैरह। इसलिए उनसे भी दुश्मनी करते हुए उनकी मौत पर खुशी मनाने के लिए ये पूरी तकरीब शियों ने इख्तियार की, बनाई और इस्लाम में दाखिल की। और मुसलमान भोले भाले इतनी भी तहकीक नहीं करते हैं कि इस्लाम 1444 साल हो गए। और आप इसकी तारीख का मुताला करें, ये 1906 में यूपी में, मेड इन यूपी, बलरामपुर गालिबन नाम है, वहां से इसकी इजाद हुई है। उम्मत इतनी भी तौफीक नहीं मिलती कि इसकी तहकीक कर ले कि ये जो कूड़े हम बना रहे हैं, इससे जो बदअकीदगी माशरे में फैला रहे हैं, इसकी क्या असल है, क्या हकीकत है, ये कहां से पैदा हुई है, कहां से निकली बिदात है, इस पर भी उम्मत गौर नहीं करती है। और उसके बाद 27 रजब को आते हुए रात भर में एक तमाशा कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम साल भर की छुट्टी हो गई। इसी तरह शाबान की 15वीं शब को मेहनत करके कहते हैं अब रोजा नमाज की जरूरत नहीं है। तो ये चीज इस्लाम नहीं है। इस्लाम में इसरा और मेराज का सबक जो मिला था उम्मत को, वो ये कि 5 वक्त नमाज अदा करें। ये इस्लाम को मुसलमानों को सबक दिया गया है, इसरा और मेराज का सबक है, असल ये है। और उसमें ये सबक मिला था कि जो अल्लाह के साथ शिर्क न करे, अगर गुनाह कबीरा करते हुए गुजर भी जावे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके साथ शामिल हाल होगी, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा। लेकिन अगर इमाम जाफर सादिक के नाम से या फला के नाम से शिर्क में अगर मुब्तला है, चरचे वो अल्लाह के वली ही हो, उनके नाम से भी अगर शिर्क में मुब्तला है और ऐसी हालत में किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उसकी बख्शिश नहीं है, उस पर जन्नत हराम है, उस पर जहन्नम तय है। ये अल्लाह कुरान में कहता है। इसलिए उम्मत को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसरा और मेराज के इस सबक को जो है बगौर पढ़ने वाला, समझने वाला बनावे। और जो सबक दिया गया है इसरा और मेराज के मौके पर, उस सबक को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की भी तौफीक अता फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा बेरारवी और जो है गलत रवी राह पर उमूमन चली गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन उम्मत को सही समझ अता फरमावे। दीन को पढ़ने, समझने और सीखने, तहकीक करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मोहम्मदिया में खुसूसन नौजवानों में जो है जज्बा अता फरमा देवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत की सही तालीम को सीखने के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमा देवे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।